السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے شیخ محترم فضیلۃ الشیخ حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے شیخ کی زندگی میں، علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے، ان کی مبارک جہود کو قبول فرمائے، اور ہم طالب علم ان سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہیں جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے شیخ کے ساتھ جنت الفردوس میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا فرمائے۔ میں اپنے شیخ کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے اہل ایمان بھائیوں سے خطاب فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا
وأولئك هم المفلحون۔ قابل صد احترام محترم فضیلت الشیخ اخونا المکرم مولانا توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ وسلمہ وارشدہ فی الدارین، اور قابل قدر علماء کرام اور سامعین محترم اور بہت ہی عزیز اور پیارے بھائیوں اور بیٹوں، ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور اس نے ہمیں بہت ہی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور ہمارے اس مقصد کو، مقصد تخلیق کو سمجھانے کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے اللہ ذوالجلال نے ہمیں عقل، سمجھ اور شعور بھی عطا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر اسی پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی، جیسا کہ قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن کریم، اور بہت بڑا اللہ کا احسان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کہ جنہوں نے قرآن کریم کا بیان اپنے قول سے، عمل سے، فعل سے، تقریر سے مکمل ایک مسلمان کی زندگی جو اللہ کو پسند ہے وہ ہمارے سامنے رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل پیدا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کریم کی شکل میں اور آپ کی حدیث مبارک اور سنت طیبہ کی شکل میں یقینی طور پر وہ آج بھی اسی طرح تازہ، محفوظ اور ہمارے لیے رہنمائی ہے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں مکمل رہنمائی موجود تھی۔ اور یہ بھی اللہ ذوالجلال کا احسان ہے، اور اس احسان کی عظمت صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل اکمل رہنمائی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس کو پھر قیامت تک محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے
ایسے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ اللہ کی حجت ہر دور میں لوگوں کے اوپر قائم رہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے سید الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک تحفہ بنا کر، رحمت بنا کر، حق کا معیار بنا کر مبعوث فرمایا۔ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں جب یہ مہینہ آتا ہے تو بہت سا جھگڑا تو اسی بات پر شروع ہو جاتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، لیکن آپ کی ولادت سے مکہ کے اندر نہ کوئی تفریق پیدا ہوئی تھی، نہ کوئی گروہ بندی تھی، اور نہ کوئی جھگڑا تھا۔ آپ کی ولادت پر جس طرح ہر گھر میں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو خاندان کو، گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے آپ کے خاندان میں بہت خوشی محسوس کی گئی۔ لیکن اس وقت نہ کوئی ابو جہل بنا، نہ کوئی ابو لہب بنا، بلکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کے سگے چچا ابو لہب، انہوں نے بھی خوشی منائی، اور عبد العزیٰ کے نام سے اس کی شہرت تھی۔ تو مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت سے نہ تو گلیوں کو سجایا گیا اور نہ ہی کوئی ایمان اور کفر کی تفریق ہوئی۔ پھر آپ کا بچپن، پھر آپ کی جوانی، پھر آپ کی شادی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی میں کوئی مکہ کے اندر تفریق نہیں تھی۔ اس میں ظاہر ہے کہ شاید کسی کو بھی اختلاف نہ ہو۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کی شہرت تھی کہ آپ ایک الصادق الامین ہیں اور بڑے خوبصورت، بلکہ خوبصیرت، طہارت اور تزکیہ ایک مثالی نوجوان ہیں کہ جن کی 40 سالہ زندگی میں جھوٹ اور خیانت اور کسی سے وعدہ خلافی اور اخلاقیات کے شعبے میں کسی قسم کا کوئی داغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر نہیں آتا تھا۔ آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا سیرت کی کتابوں میں کہ جب آپ کی عمر 35 سال تھی، اس وقت ایک واقعہ ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، اور جھگڑا اس بات پر تھا کہ حجر اسود کو کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے۔ تو اس میں قبائل ہر ایک یہ شرف حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی نے یہ مشورہ دیا کہ جو سب سے پہلے تشریف لائے اسی کو حکم مان لیجئے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صرف محمد تھے، محمد بن عبداللہ تھے،
اس وقت آپ رسول مکرم نہیں تھے، اس لیے سب کا اتفاق ہوا اور آپ نے بڑی حکمت، دانش اور عقلمندی کے ساتھ اس جھگڑے کو نمٹایا۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ 40 سال تک مکہ کے اندر آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی رسالت تک، آپ کے اعلان توحید تک کوئی تفریق نہیں تھی اور کوئی ایمان اور کفر کی الگ الگ دعوت نہیں تھی۔ یہ اسی سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ولادت کے اوپر جھگڑے ڈالنے اور اس کی تاریخوں کے اوپر لڑنا اور اسی کے اوپر گروہ بندی بنا لینا اور اسی کو محبت کا معیار اور ایمان کا معیار قرار دینا، اس سے بڑی جہالت اور بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا اور آپ نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، جب ان آیات پر عمل کرتے ہوئے اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ ذوالجلال نے جو آپ کو پیغام دیا ہے، جو آپ کا مقصد بعثت ہے، تو مخلوق تک وہ چیز پہنچا دیجیے۔ یعنی جب آپ رسول بن گئے، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا اور آپ اللہ کے رسول بن گئے اور آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، تو پھر مکہ کے اندر وہ تفریق پیدا ہوتی ہے جس کے حالات آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتے ہیں اور علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نے یہ دعوت دی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ الفاظ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، اور کچھ ہمارے علماء کرام اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ اور جب یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں تو پھر دشمنان اسلام کی طرف سے یہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی دعوت میں ہی لوگوں کو ایک لالچ دیا تھا کہ جو میری دعوت کو قبول کر لے گا اس کو بادشاہت ملے گی، اس کو خلافت ملے گی، اس کو اس طرح ہوگا۔ تو جب آپ نے یہ دعوت دی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اس میں تمہاری کامیابی ہے، اور اپنے خاندان کو بھی اکٹھا کیا، کوہ صفا پر بھی آپ نے اعلان کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک بہت لشکر جرار آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں بالکل، ما جربنا علیک الکذب، کہ ہم نے 40 سال میں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ ہم نے ما جربنا علیک الکذب، ہم نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ سنا نہیں۔
کبھی بھی آپ سے جھوٹ ثابت نہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میں یہ دعوت لے کر آیا ہوں۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ مکہ میں ایک لرزہ طاری ہوا، تفریق شروع ہوئی، اور جیسے یہ دعوت پھیلتی گئی، آپ کے ساتھ دشمنی بڑھتی گئی، وہی لوگ جو آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، وہی لوگ جو آپ کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے، اور وہی لوگ کہ جو اپنے درسوں اور خطبوں میں یہ کہتے تھے، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ پورے مکہ میں اس جیسا پاک باز نوجوان کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، تو اب وہی کہنے لگے تباً لک، نعوذ باللہ، کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ تفریق شروع ہو گئی۔ تو میں سب سے پہلے یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں ڈالنا چاہتا تھا کہ مکہ کے اندر لوگوں کے اندر جو ایمان اور کفر کی تفریق ہوئی، شرک اور توحید کی جو ایک فرق سامنے آیا، آپ کے ساتھ ولا اور برا یہ چیزیں ظاہر ہوئیں، تو وہ آپ کی ولادت سے نہیں تھیں، بلکہ آپ کے رسول بننے سے اور آپ کی دعوت سے تھی۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے مسلمانوں کو، کیونکہ اس وقت میرے مخاطب تو ماشاءاللہ مسلمان ہی ہیں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ ہم گواہی دیتے ہیں، تو پھر ہمیں رسول کے معنی کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر آپ کے حقوق اور اس رسالت کی وجہ سے، اقرار کی وجہ سے ہماری ذمہ داری اور ہمارے فرائض اور ہماری زندگی کے اندر جو انقلاب آتا ہے وہ اس کا تقاضا کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب تک کوئی شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہیں مانتا اور خاتم النبیین نہیں مانتا، اتنی دیر تک وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ آئیے ہم تھوڑا سا اس چیز کو کھولنا چاہتا ہوں میں اس موقع پر کہ رسول، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور جب ہم رسول اللہ مان لیں تو پھر ان کے ہمارے اوپر حقوق اور واجبات اور اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے۔ ہم اس چیز کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن زبانی ان کے ساتھ جو عقیدت اور محبت مسلمان کو ہونی چاہیے اس کا ہم اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر غلو اور حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنے اور ہم نے اقرار کیا کہ رسول اللہ ہیں، یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے کسی انسان کا، سب سے بڑا مرتبہ۔ آپ کسی کو امام الحرمین کہہ لیں
یہ کوئی اتنا بڑا مرتبہ نہیں ہے۔ یہ اس دور میں بھی کئی لوگ امام الحرمین ہیں، پہلے بھی گزرے ہیں۔ ایک امام جوینی تھے، ان کا لقب ہی امام الحرمین تھا۔ آپ کسی کو شہنشاہ عرب کہہ لیں، آپ جتنے القاب کسی کو دے لیں، یہ سب القاب اپنی جگہ ایک عظمت کا اظہار تو کرتے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے کہ سب سے بڑا درجہ اور سب سے اعلیٰ درجہ اور ایمان کی بنیاد اور اساس کا درجہ وہ رسول اللہ کا درجہ ہے۔ اور پتہ نہیں، شاید ہمارے جو عام طور پر خطباء ہوتے ہیں وہ بہت سے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، بدر الدجا اور اس طرح اور بھی بڑے بڑے القاب، لیکن یاد رکھیے سارے القاب استعمال کر لیں، لیکن جب تک رسول اللہ کا عقیدہ اور شہادت نہیں ہوگی اتنی دیر تک ان القاب کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ ان سے ایمان ثابت ہوتا ہے۔ آئیے، جب ہم نے رسول اللہ کہا، اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کی بات اب آپ کی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی بات، آپ کا فعل، آپ کی تقریر وہ اللہ ذوالجلال کی وحی ہوگی۔ آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلے گا اور اللہ کی طرف سے اس کا رد نہیں ہوگا تو وہ قرآن بن جائے گا اور اللہ کی وحی بن جائے گی اور وہ دین بن جائے گا۔ میں نے یہ لفظ ذرا جان بوجھ کر استعمال کیا ہے کہ آپ بولیں وما ينطق عن الهوى، لیکن اس آپ کے بول کی تردید نہ ہو، یعنی آپ کی اس گفتگو پر اللہ کی طرف سے تقریر ہو۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ آپ کا ایک قول ہے، وہ بھی آپ کی حدیث ہے، سنت ہے، آپ کا فعل ہے، وہ بھی آپ کی حدیث ہے، اور آپ کے سامنے کسی نے عمل کیا ہو اور آپ اس پر خاموش رہیں، اس کو ہم اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے قول اور فعل کی طرح حجت بھی ہے، وحی بھی ہے اور دین بھی ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال کی تقریر اپنے پیغمبر کے افعال پر، ان کے اقوال پر، اس کا درجہ بھی اللہ کی وحی کا درجہ ہوتا ہے۔ اس کو میں نے ذرا اس لیے کھولا ہے کہ جب ہمارے اہل علم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور کچھ اس طرح مثالیں بھی دے دیتے ہیں کہ جی وہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس طرح فون کو ڈائل کر دیں، پہلے وہ ڈائل والے ہوتے تھے نا، وہ جو فون ہوتے تھے وہ گھمانے والے ہوتے تھے، کہتے ہیں جی بس وہ نا تار لگی ہوتی ہے اور آپ بولتے ہی نہیں ہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ اس بات کی وجہ سے جب پھر یہ باتیں آتی ہیں کہ اگر آپ بولتے ہی نہیں ہیں، آپ کے ہونٹ مبارک ہلتے ہی نہیں ہیں، کئی یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں نا جی آپ کے ہونٹ مبارک ہلتے ہی نہیں ہیں جب تک آسمان سے اجازت نہ آ جائے، تو پھر قرآن مجید میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ آپ کے بعد فیصلوں پر اللہ ذوالجلال نے تعقیب کی اور
اس پر ان کو رد کیا، جس طرح کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الحیاۃ الدنیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اور اسی طرح عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور اسی طرح عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، عفی اللہ عنک لما اذنت لہم۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک محض قاصد ہی نہیں ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کی سنت اور حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کی صرف ان باتوں کی حیثیت ہے جو اللہ ذوالجلال نے قرآن کی شکل میں پیغام دیا اور وہ آپ نے آگے پہنچایا، تو وہ دین ہے۔ آپ صرف ایک خط پہنچانے والے کی آپ کی حیثیت ہے، اور آپ کی دین کے اندر، شریعت کے اندر آپ کی زندگی کی اور آپ کے اقوال، افعال، سنت اور حدیث کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے تھے، جو کچھ کرتے تھے، اور اس پر اللہ ذوالجلال کی طرف سے تقریر ثابت ہوتی تھی، یعنی انکار نہیں ہوتا تھا۔ یہی معنی ہے معصوم عن الخطا کا، معصوم عن الخطا کا یہی معنی ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے انکار نہیں ہوتا تھا، تو وہ چیز قرآن کی شکل میں ہو، حدیث رسول کی شکل میں ہو، آپ کے افعال کی شکل میں ہو، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں۔ اگر عقائد کا معاملہ ہو تو قرآن اور سنت دونوں برابر ہیں، اگر اعمال کا معاملہ ہو تو قرآن اور سنت دونوں برابر ہیں، کسی کا بھی پہلا اور دوسرا درجہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا اور بالکل اسی جیسی اور چیز بھی عطا فرمائی، اور وہ حدیث ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ چیزوں کو حرام کرتے ہیں قرآن مجید میں، اس طرح میں بھی چیزوں کو حرام کرتا ہوں۔ جس طرح اللہ ذوالجلال چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں قرآن مجید میں بھی چیزوں کو حلال قرار دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو پہچاننے کے لیے یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں کہ جب ہم نے آپ کو رسول اللہ کہہ لیا ہے، اس کے بعد پھر ہماری چاہت، ہماری مرضی، ہماری ترجیحات، ہماری معاشرے کے اندر اور ہمارے دین کے اندر آپ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب ہم نے آپ کو رسول اللہ کہہ دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ مومن جب ان کو اللہ کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے، تو صرف انما ان کا جواب کیا ہوتا ہے، یہ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کا جواب ہوتا ہے سمعنا، سن لیا، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، ساتھ ہی وَأَطَعْنَا، مان بھی لیا، سن بھی لیا ہے اور مان بھی لیا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جب آپ کو قرآن مجید کی آیت سنائی جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے، سمعنا و اطعنا۔
جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سمعنا و اطعنا۔ اس کے مقابلے میں جو یہودی تھے وہ سمعنا کا لفظ تو وہ بھی استعمال کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور اپنے جو ان کے دور کے انبیاء تھے وہ کہتے تھے سمعنا، کہ ہم نے سن لیا ہے، اور ساتھ کیا کہتے تھے؟ وَعَصَيْنَا، کہ ماننا نہیں۔ منافقین کے بارے میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں جب ان کو قرآن اور حدیث کا فیصلہ سنایا جاتا ہے تو وہ بھی سن لیتے ہیں، ثم یتولی فریق منہم، سن لیتے ہیں لیکن پھر ماننے سے وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو رسول اللہ کا تقاضا ہے، رسول اللہ، اور حقیقت ہے کہ اگر ہم بھی اچھی طرح سمجھ لیں تو پھر ہماری زندگی میں انقلاب دیکھیں۔ آپ کی کوئی بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ حدیث تو صحیح بخاری کی ہوگی اور سند اس کی صحیح ہوگی، لیکن ہماری عقل نہیں مان رہی ہے، ہمارا ذہن اور دل اس کو تسلیم نہیں کر رہا؟ ایسی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں جب پتہ چل جائے کہ یہ بات کس کی ہے، رسول اللہ کی بات ہے، تو یہ اللہ کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے، اور یہ اللہ کی وحی ہے اور دین ہے۔ ہمارا دل اور عقل اس کو قبول نہ بھی کرے تو ہم اپنی عقل کی بات کو رد کر دیں اور رسول اللہ کی بات کو سمعنا و اطعنا یہ کہہ کر اس کو تسلیم کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مشہور واقعہ ہے کہ جب معراج مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی تشریف لائے اور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں تشریف فرما تھے اور پریشان تھے کہ میں ان کو کیسے بتاؤں کہ آج رات ہی میں نے بیت المقدس بھی دیکھا ہے اور ساتواں آسمان بھی دیکھے ہیں۔ ابو جہل پاس سے گزرا تو اس نے مذاق کیا، کہنے لگا کہ کیا کوئی نئی چیز تو نہیں، آپ کے غلط الفاظ اس نے استعمال کیے، کیا کوئی نئی چیز آپ کے پاس آ گئی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ نے اس رات میں بیت المقدس بھی اور پھر ساتواں آسمان بھی، اب ساتواں آسمان تو انہوں نے بھی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے کہا اگر میں لوگوں کو بتاؤں اور بلاؤں تو آپ سامنے بات کریں گے؟ فرمایا ہاں کروں۔ اس نے تالی بجائی، مقام و تصدیہ، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، وہ بیت اللہ میں ان کی عبادت یہی ہوتی تھی، اور اس کی شکل آپ نے دیکھنی ہو، مقام و تصدیہ۔ تو ابھی جو عید میلاد کے نام سے اجتماعات اور جلوس گزرے ہیں، ساز اور وہ سب لوگ اکٹھے ہوئے، تو اس نے کہا جی اب بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی معراج۔ تو بعض تو یہ کہنے لگے، مذاق کیا، انکار کیا، استہزاء کیا، اور بعض جو کچھ سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ بیت المقدس تو چلو ہم جاتے رہتے ہیں تجارت کے لیے، تو ان سے نشانیاں پوچھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے نشانیاں پوچھنی شروع کیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نشانیوں کے بارے میں آپ پریشان سے ہو گئے، اس لیے کہ آدمی جب
دیکھتا ہے ایک چیز کو تو اس تفصیل سے تو نہیں دیکھتا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، رنگ کیا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے، فَجَّلَّ اللَّهُ لِيَ بَيْتَ الْمَقْدَسِ، کہ اللہ ذوالجلال نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا۔ وہ مجھ سے پوچھتے جاتے تھے اور میں دیکھ کر ان کو بتاتا جاتا تھا، تو کہنے لگے کہ یہ نشانیاں تو بالکل صحیح بتا رہے ہیں۔ ابو جہل سیدنا ابو بکر کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے ہیں یہ آپ ذرا فرق آپ دیکھنا تاکہ ایمان کی ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے، ہماری نماز بھی صحیح ہو جائے، ہمارا ایمان بھی صحیح ہو جائے اور ہماری عبادت بھی صحیح ہو جائے، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے جب یہ گواہی دی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کا پھر تقاضا کیا ہے۔ بھاگا گیا اور کہنے لگا کہ ابو بکر اگر کوئی کہتا ہے کہ میں رات کے ہی تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس بھی اور سارا آسمان بھی دیکھ کر آ گیا، تو کہنے لگے کہ یہ بات ہو نہیں سکتی، 1 مہینے کی مسافت ہے، 30 دن کی، 40 دن کی، یہ بات کیسے ہو سکتی؟ وہ دل میں بڑا خوش ہوا کہ چلو ایک موقع آ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کا دوست خلیل اور آپ کا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہا ہے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر حق ہے۔ پہلے کیا تھی؟ عقل اور ایک تجربہ، ایک مشاہدہ، ایک زندگی کا عمل، اور دوسری طرف جب یہ آیا کہ یہ بات کس کی ہے، کہا یہ رسول اللہ کی بات ہے، تو پھر کہا کہ بالکل میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ کے اوپر 7واں آسمان کے اوپر سے اللہ سے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، میں تو وہ بھی مان لیتا ہوں، تو اب یہ آپ کی بات کیوں نہ مانوں؟ یہ لفظ اگر اس امت کو سمجھ آ جائے، اس وقت امت میں یہ افتراق اور یہ انتشار اور یہ فرقہ بندی اور یہ ایمان کی کمزوری حقیقت ہے، یہ اختلافات ہمارے سب ختم ہو جائیں اگر ہمیں صرف رسول اللہ کے معنی کی سمجھ آ جائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اس وقت بھی اس لفظ کی اہمیت کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، انہوں نے لکھ دیا ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ وسہیل بن عمر، کہ یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس پر دونوں طرف سے اتفاق، ایک مسلمانوں کی طرف سے محمد الرسول اللہ اور کافروں کی طرف سے سہیل بن عمر۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اصل میں ہم لوگ جس طرح لا الہ الا اللہ کے معنی کا ہمیں پتہ نہیں، اگر لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم ہزاروں معبود قائم رکھ سکتے ہیں، مشکل کشا رکھ سکتے ہیں، حاجت روا رکھ سکتے ہیں، اور مردوں کو اپنا مشکل کشا بنا سکتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے نام پر نظر و نیاز، بلکہ کفار مکہ سے بھی بدتر عقیدہ کہ خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے، اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو ابو جہل بھی پڑھ لیتا اور وہ 313 بت وہاں وہ قائم رہتا، اور ابو لہب بھی پڑھ لیتا،
دوسرے بھی مشرکین مکہ پڑھ لیتے۔ پھر بدر کے مار کے، احد کے مار کے، ان کی بنیاد کیا تھی؟ ان کی بنیاد کیا تھی؟ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اور اگر آپ کو محمد کے ساتھ، محمد بن عبداللہ کے ساتھ، الصادق الامین کے ساتھ رسول اللہ مان لیا تو پھر اس کا معنی کیا؟ سہیل بن عمر نے کہا کہ بھائی یہ لفظ مٹاؤ، یہ جو تم نے محمد کے ساتھ رسول اللہ لکھ دیا نا، یہ مٹاؤ، ہمارا تو جھگڑا ہی یہی ہے۔ اس کے صحیح بخاری میں غالباً یہ الفاظ ہیں، اس نے کہا لو نقول انہ رسول اللہ لاتبعناک، کہ اگر ہم آپ کو محمد کے ساتھ رسول اللہ کہہ دیتے تو پھر ہم تو آپ کے پیچھے چل پڑتے اور ہمارے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ رسول اللہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ایسے ایک واقعہ ہوا کہ جب یہ صلح نامہ لکھا گیا اور بظاہر اس کی جو شرطیں مسلمانوں کو معلوم ہو رہی تھیں، وہ بہت گر کر، نیچے لگا کر، یا آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں کی ناک رگڑ کر آپ نے وہ شرطیں تسلیم کیں، اور آپ نے کہا کہ میں خون بہانے کو پسند نہیں کروں گا، مجھ سے جو بھی شرطیں مانگیں گے میں ان کو تسلیم کروں گا۔ آپ نے لفظ رسول بھی مٹا دی۔ میں یہاں اپنے بھائیوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے کافروں سے صلح کے لیے کہ جنگ نہ ہو، رسول اللہ کا لفظ آپ نے یہ ضرور کہا میں اللہ کا رسول ہوں حق، انا رسول اللہ حق، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ لوگ مجھے مانے نہ مانے، میں پھر بھی اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن جنگ سے بچنے کے لیے اگر لکھنے میں مٹا کر خون بہانے سے بچا جا سکتا ہے تو آپ نے سیدنا علی سے کہا کہ اس کو مٹا دیں۔ اب پتہ نہیں، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو ہمارے جو ایک ہی جماعت کے اندر جو فرقہ بندی آ جاتی ہے اور الگ الگ گروہ آ جاتے ہیں، اور پھر کچھ تاج آ جاتے ہیں اوپر امیر کے نام سے، ناظم کے نام سے، اور بھی خاندانوں میں جھگڑے کئی دفعہ آ جاتے ہیں، اور لین دین کے جھگڑے آ جاتے ہیں، تو ہم صرف اپنی ناک کو رکھنے کے لیے اور صرف ان ناموں کو رکھنے کے لیے ہم تو مسلمانوں سے بھی جھگڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لڑائی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں مانی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشانی میں تھے، سیدنا ابو بکر کے پاس گئے، کہنے لگے ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ما هذه الدنيا، یہ بڑا ایک سخت لفظ ہے عربی میں کہ یہ جو ہمیں بالکل نیچے لگا کر اور ہماری ناک رگڑ کر، کیا یہ بتاؤ کہ ہم حق پر نہیں؟ ابو بکر نے کہا حق پر ہیں، یہ لوگ باطل پر نہیں، باطل پر ہیں۔ اگر ہم لڑتے ہیں، مارے جاتے ہیں تو کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ ہاں جنت میں جائیں گے۔ یہ لوگ جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے؟ کہا جہنم میں جائیں گے۔ تو کہنے لگے پھر یہ جو اتنا ہمیں رگڑا دے کر سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابو جندل وہ مسلمانوں کو پکار رہا ہے یا معاشر المسلمین، اور اس کو بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں، زنجیر پہنائے ہوئے ہیں، اور اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، اور وہ مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے باپ کے حوالے کر، اس کے باپ کے حوالے کر۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ کیا ہے، ہم حق پر نہیں، لڑیں تو جنت میں نہیں جائیں گے؟ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے صرف ایک لفظ بولا تھا، صحیح بخاری میں ہے، آپ میرے بھائی اس لفظ پر آپ ذرا ترکیز کریں۔ انہوں نے کہا عمر ہوا رسول اللہ لا یعصی امرا، جب ہم نے ان کو رسول اللہ مان لیا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے۔ ہماری عقلیں اس کو جذبات اور ہیں، اور آپ کو رسول اللہ ماننے کا تقاضا اور ہے۔ لیکن سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے پھر بھی تسلی نہ ہوئی، میں نے یہی باتیں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائیں، یہی کچھ کہا کہ ہم حق پر ہیں، کہا حق پر ہیں اور یہ باطل پر ہیں، مارے جائیں ہم جنت میں ہیں، یہ جہنم میں ہیں۔ کہا یہ سہیل، یہ ابو جندل یہ ہمیں پکار رہا ہے کہ مسلمانوں دیکھو میری حالت کو دیکھو، تو ہم اتنے کیوں گر رہے؟ یہ جذبات ہوتے ہیں نا بھائی، جذبات ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ ساتھیوں سے پوچھا کرتا ہوں کہ بھائی اگر کسی جگہ کے بارے میں مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی لڑائی ہو جائے، وہ کہیں یہ ہمارا پلاٹ ہے اور مسلمان کہیں یہ ہمارا پلاٹ ہے، تو آپ کس کا ساتھ دو گے؟ تو عام طور پر چونکہ ہمارے جذباتی ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندو آپ کہو کہ ہم عدل اور حق کا ساتھ دیں۔ اگر وہ بیچارے وہ حق پر ہیں اور وہ چیز واقعی ان کی ہے، بہت سے ہمارے سلف کے واقعات ہیں کہ جب عدل کا وقت آیا تو عدل کا تقاضا اگر عیسائیوں اور یہودیوں کے حق میں ہے تو انہوں نے فیصلہ دیا، اور اس عدل اور حق کے فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ سکھ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کہ اچھا مسلمانوں کے اندر ابھی تک یہ عدل قائم ہے۔ کئی دفعہ ہم پوچھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارے مانا والا میں جھگڑا ہو گیا یہ 12 ربیع الاول کے جلوس نکلنے میں، تو میں اور میرے ساتھ ایک اور ہمارے دوست ہیں، ہم چلے گئے، تو ہم نے الگ کر کے ان کو بٹھایا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ زیادتی کس نے کی تھی، ابتدا کس نے کی تھی مسجد میں؟ کہتے ہیں جی آپ لوگ ہم سے نہ قسمیں لے رہے ہیں، بات تو یہ ہے کہ زیادتی ہم نہیں کی تھی، ہم سے زیادتی ہوئی، لیکن پورے شہر میں فضا تھی ہمارے کہ جی ہمارے اہل حدیث ساتھی ہیں اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں ہم ساتھ دیں گے، لیکن ہمیں پتہ چل جائے نا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور پھر اس طریقے سے دیں گے، اس طریقے سے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ سارا کچھ جذبات، تو آپ نے فرمایا عمر انا رسول اللہ، عمر میں اللہ کا رسول ہوں، لا عاصی امرا، جب تم نے مجھے رسول اللہ کہہ دیا ہے اور میں اللہ کے حکم کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ کے جذبات جو بھی ہیں انا رسول اللہ۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں بڑا استغفار کرتا رہا زندگی میں بھی، اور مجھے ڈر تھا کہ میرے خلاف کہیں کوئی قرآن کی آیات نہ آ جائیں کہ میں نے اتنی بڑی جرت کر دی۔ فرماتے ہیں جب واپس آنے لگے تو آپ اونٹنی پر سوار تھے، تو آپ کا جو پیشانی مبارک ہے یہ اس پر بوجھ آیا تو اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ گیا۔ کہتے ہیں میں نے تو استغفار شروع کر دیا اور میں ڈر گیا کہ
پتہ نہیں اب میرے بارے میں کہیں کوئی وعید نہ آ جائے۔ کہتے ہیں جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستبشراً، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، خوش تھے، اور آپ قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اسی صلح کو جس کو سیدنا عمر کیا کہہ رہے ہیں اور عام صحابہ کیا سمجھ رہے تھے، اسی صلح کو اللہ ذوالجلال کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب ہمارے سامنے رسول اللہ کی بات آ جائے، اور میرے بھائیوں، ہمارے جو عقیدہ جو ہم دیکھتے ہیں اس وقت کلمہ پڑھنے والوں میں پھیلا ہوا ہے، بلکہ عقائد پھیلے ہوئے ہیں، خرافات پھیلی ہوئی ہیں، شرکیات پھیلے ہوئے ہیں، قبروں کی پوجا، مردوں کی پوجا، اور کیا کچھ پھیلا ہوا ہے، مزارات بنا بنا کر کس طرح وہاں کا طواف ہو رہا ہے۔ اگر آج کوئی جا کر کہہ دے کہ قال رسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پکی قبر نہ بناؤ، اس پر عمارت نہ بناؤ، رسول اللہ نے کہا تھا کہ سیدنا علی میں آپ کو بھیجتا ہوں کہ تم قبرستان میں جاؤ اور کیا کرو، کوئی تصویر بنی ہو مٹا دو، کوئی عمارت بنی ہو گرا دو، کوئی پکی قبر ہے تو اس کو ہٹا دو، اور کوئی اونچی قبر ہے تو اس کو برابر کر دو۔ اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ نے کہا، تو ذرا مجھے آپ بھائی بتائیں کہ ہمارے یہ محمد الرسول اللہ کی تسبیحاں کرنے والوں کا آگے سے رد عمل کیا ہوگا؟ کیوں جی؟ آگے سے کیا رد عمل ہوگا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ چھوٹا سا جملہ ہے نا، چھوٹا سا جملہ۔ بھائی آپ تو ماشاءاللہ عربی آپ کی زبان تھی، اور آپ عرب میں بڑے فصیح، اور بعثت بجوامع الکلم، افصح العرب، اور جو عرب کے بڑے بڑے شاعر تھے، جب انہوں نے قرآن کو پڑھا تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ طرفہ کوئی آپ بڑے اشعار پڑھتے تھے تو کوئی سنائیے۔ کہنے لگا جب سے قرآن پڑھا ہے تو اشعار چھوڑ دیے۔ افصح العرب، کیا ان کو یہ نہیں آتا تھا صلو کما شئتم؟ کیوں جی؟ جیسے آپ کی مرضی ہے نماز پڑھ لو، ہاتھ چھوڑ کر پڑھ لو، نیچے کر کے پڑھ لو، اوپر کر کے پڑھ لو، جیسے مرضی پڑھ لو، صلو کما شئتم کما تشاءون۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا آپ کو نماز پڑھتے، اور آپ کی نماز کو بے عین ہی آگے نقل کیا، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نقل کیں کہ ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے، کیسے اٹھاتے تھے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے علاقے سے صرف مسلمان ہونے کے بعد صرف اس وجہ سے 2 دفعہ آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو غور سے دیکھوں، اور انہوں نے نقل کی۔ آج اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ نماز اس طرح پڑھو، تو مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے دلوں میں اس حدیث کی کوئی اہمیت رہتی ہے؟
ہم کہتے ہیں کہ جی ہم 10 سال سے تو اس طرح پڑھ رہے تھے، وہ فلاں شخص تو ایسے کہہ رہا تھا، اور فلاں امام نے تو ہمیں ایسے کہا تھا، اس کا تو کوئی نہ کوئی جواب ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی جواب ہوگا۔ اور پھر 13 سال میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے، ہمیں ہمارا آگے سے یہ عمل کیا ہونا چاہیے تھا، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا۔ نماز کے بارے میں آپ کو کسی نے بتا دیا، آپ کہیں سمعنا و اطعنا۔ آپ پہلے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے، جب آپ کو بتا دیا کہ عبداللہ بن عمر، مالک بن حویرث، وائل بن حجر اور ابو حمید ساعدی، محمد بن مسلمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 25 صحابہ سے زیادہ نام کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رکوع کو جاتے اور اٹھتے ہوئے آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ ہمارے دل میں تو اس کا اثر ہی کو نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یہ حدیث کسی اور کی ہوگی، بالکل اثر نہیں ہوتا۔ اچھا جی فلاں امام ہے، فلاں فقہ ہے، فلاں، مجھے بتائیے کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی اور رسول اللہ ہے؟ کوئی اور معصوم عن الخطا ہے؟ کوئی اور ہے جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے؟ ہم رسول اللہ کی بات سن کر پھر دوسروں کی باتوں کے ساتھ تقابل کیوں کرتے ہیں؟ اس چیز کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اور پھر کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی، کسی نے ہمارے لیے اللہ کے فضل سے حقیقت ہے حدیث اور سنت رسول کبھی مشکل نہیں ہوئی، کبھی کوئی حدیث ہمارے لیے مشکل نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وتر پڑھ لو تو ہم کہتے ہیں ایک پڑھ لو، آپ نے 3 فرمایا ہے تو ہم کہتے ہیں 3 پڑھ لو، آپ نے 5 فرمایا ہے تو ہم کہتے ہیں 5 بھی پڑھ لو، آپ نے اگر 7 وتر پڑھے ہیں ایک سلام سے تو ہم کہتے ہیں 7 بھی پڑھ لو، آپ نے اگر صحیح مسلم میں جیسے یہ روایت ہے کہ 9 وتر ایک سلام سے پڑھے ہیں تو ہم کہتے ہیں 9 پڑھ لو۔ ہمارے لیے تو کوئی بات مشکل نہیں، لیکن کیا کریں، یہ تقلیدی مذاہب، اس تقلید نے حقیقت ہے کہ جتنی اس امت کے اندر بربادیاں، جتنا فساد، جتنا قرآن کی بغاوت پر اور محمد الرسول اللہ رسول اللہ کی سنت اور حدیث کی بغاوت پر جو کھلواڑ یہ تقلید نے کیا ہے، اور کسی خاص امام کو اپنا پیشوا مان کر جس طرح ہم نے قرآن اور سنت کو عقیدے عبادات سے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، اتنا نقصان امت کا کسی اور وجہ سے نہیں ہوا۔ ایک صاحب انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی ایک وتر نہیں ہوتا، ایک اسلام سے ایک وتر نہیں ہوتا۔ اچھا حدیث آ گئی سیدہ عائشہ کی، سیدنا عبداللہ بن عمر کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھ لیتے تھے، 2 وتر پڑھ کر سلام پھیرتے، ثم یتکلم، پھر کلام بھی کر لیتے تھے، اور پھر 1 پڑھ لیتے تھے۔ وہ صاحب کہنے لگے، فیض الباری کے مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے امام صاحب کے قول کے تو خلاف، کہ 1 وتر ایک سلام سے پڑھو۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر اس حدیث کا جواب سوچنے لگ گیا، اس حدیث کا کیا جواب دیں۔
ہمارے امام صاحب تو کہتے ہیں 3 آپ پڑھ سکتے ہیں، 1 نہیں پڑھ سکتے۔ کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، بلکہ 13 سال۔ کتنا جی؟ 13، 14 کہہ رہے ہیں آپ؟ شاید میرے ذہن میں یہ تھا 14 اور ایک میں 13، چلو 13 ہو 14 سال۔ میں سوچتا رہا کہ اس کا جواب کیا ہو۔ میرے محترم حضرات مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کی بات ہو اور ہم سالہ سال لگا دیں کہ اس کا جواب دیں، یہ سمعنا و اطعنا ہے یا سمعنا و عصینا ہے، اور ثم یتولی فریق منہم ہے کہ اللہ کے رسول کی بات سن کر پھر ایک منافقین والا گروہ اس سے اعراض کر جاتا ہے۔ اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ کیا نام دیں گے؟ نصب الرایہ میں بعض احادیث کو ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا الحدیث مشکل علی مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ بالکل واضح امام صاحب کے مذہب کے بڑی مشکل ہے۔ کیا حدیث ہمارے لیے مشکل ہے بھائی؟ رسول اللہ کی حدیث اور ہمارے لیے مشکل ہو؟ عقل نہ مانے، آپ کہیں میں مانتا ہوں، آپ کا ذہن تسلیم نہ کرے، پوری دنیا ایک طرف ہو، آپ کہیں سمعنا و اطعنا، صرف نماز میں نہیں، صرف رفع الیدین میں نہیں سمعنا و اطعنا، صرف نماز کے طریقے میں نہیں سمعنا و اطعنا، بلکہ پوری زندگی میں، عقائد میں، عبادات میں، ہر چیز میں۔ میں رمضان میں درس دے رہا تھا تو میں نے کہا جی سمعنا و اطعنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھو، چھوڑ دو۔ تو اب سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا کہنا ہے؟ کیوں جی؟ آپ نے حکم دیا ہے نا، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، احادیث کی کتابوں میں ہے، اور آپ کا کیا ہے؟ آرڈر ہے، آرڈر، حکم ہے۔ اور جب حکم آ جائے، حکم، تو پھر سمعنا و اطعنا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ حکم کا معنی ہے کہ یہ چیز فرض ہو گئی، اور پھر داڑھی رکھنا فرض ہو گیا، اس کو مونڈنا حرام ہوا، اور داڑھی کو مونڈنا یہ لعنت کا سبب بنا، جیسا کہ احادیث کے اندر ہے۔ اور پھر کئی ہمارے احباب کہہ دیتے ہیں جی سنت ہے رکھ لیں ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے یہ کسی نے غلط فہمی آپ کے ذہنوں میں ڈالی ہے۔ داڑھی رکھنا صرف سنت نہیں، سنت تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے انبیاء کی سنت ہے، لیکن یہ فرض بھی ہے کہ آپ نے اس کا حکم دیا۔ یہ فرض بھی ہے کہ آپ نے کہا مجوسیوں والی شکل نہ بناؤ، وہ داڑھی مونڈتے ہیں تم نہ مونڈو، مشرکین کی مخالفت کرو، وہ داڑھی مونڈتے ہیں تم نہ مونڈو، اور یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ داڑھی کاٹتے ہیں تم نہ کاٹو۔ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی مشابہت نہ کرو، جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور جس عمل پر اللہ کی لعنت ہو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، صغیرہ نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ، داڑھی کو مونڈنا کبیرہ گناہ۔ تو آپ کا فرمان سن کر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، یہ 2 لفظ ہیں، یاد رہیں گے آپ کو؟ اچھا، میں آپ کو ایک حدیث تو سنا دی ہے صحیح بخاری کی اور دوسری تقریباً تمام احادیث کی کتابوں کی، کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنی جیسے محمد، صرف محمد نہیں بلکہ
رسول اللہ نے بتلایا، اور آپ کی نماز رفع الیدین کے ساتھ ہے، رفع الیدین کے ساتھ رسول اللہ. تو ہم نے سمینا اور ساتھ اطانا کہنا ہے. چلیے، آپ نے داڑھی رکھنے کو فرض قرار دیا تو کیا کہیں گے؟ سمینا و عصینا، کہ جی ہم نے سن لیا ہے آپ کی بات کو، رسول اللہ کی بات، لیکن عصینا دل نہیں مانتا. دیکھیں گے، پوچھیں گے، ماحول کو دیکھیں گے، کیا یہ اختیار سمینا کہنے کے بعد انسان کو کس صف میں شامل کرتا ہے؟ کس صف میں شامل کرتا ہے؟ اور صرف یہی نہیں، اس مہینے میں بہت سے دروس اور خطبے آپ سنیں گے کہ سیرت رحمت للعالمین، یہ سیرت رحمت للعالمین، یہ ہمیں اس کا رنگ، آپ کے فرامین کا رنگ، آپ کی سنت کا رنگ، یہ ہمیں صرف چہرے میں نہیں، صرف نماز میں نہیں، بلکہ پوری زندگی میں نظر آنا چاہیے. سچ بولو. اچھا جی، کتنے ہیں جو ہم لوگ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہ بولیں؟ کیوں جی؟ سچ بول رہے ہیں. ہمارے نبی نے ساری زندگی نہ نبوت سے پہلے جھوٹ بولا، نہ نبوت کے بعد جھوٹ بولا، اور ہمارا سارا کاروبار ہی جھوٹ پر چلتا، خیانت پر چلتا ہو، اور چکر دینے میں چلتا ہو، بددیانتی میں چلتا ہو. بہت سارے لوگ جو بیچارے ریٹائر ہوئے، خواتین تھیں، کہتی ہمارے پاس کچھ تھوڑے سے پیسے ہیں جی، ہم کیا کریں؟ اگر بینک میں رکھیں تو وہ بھی ایک سود میں تعاون ہے. وہ بیچارے کسی نمازی کو دیکھ کر، کسی اچھے بظاہر بلکہ اچھے عقیدے والوں کو دیکھ کر بھی دے دیتے ہیں کہ لو جی یہ آپ اس کا کاروبار کر لیں. وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم کاروبار کرتے ہیں، آپ کو منافع دیں. 1 مہینہ، 2 مہینہ، تیسرے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ گھاٹا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. انتظار کریں جی. اچھا، چوتھے 5ویں مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ چوتھے 5ویں مہینے میں کہتے ہیں جی وہ اصل رقم بھی چلے گی، اصل رقم بھی چلے گی. اللہ اکبر. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہمارے جو نبی تھے، سیرت رحمت للعالمین، جب ہجرت کی، جب آپ نے ہجرت کی تو آپ کے پاس کافروں کی امانتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ کافروں کی امانتیں. اور ان کافروں کی امانتیں جن کافروں نے مسلمانوں کا مال لوٹا. مسلمان جب ہجرت کر کے جا رہے تھے اس وقت ان کو تکلیفیں پہنچائیں اور ان سے سب کچھ چھین لیا. سیدنا صہیب رومی کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، اور بھی صحابہ کرام کے واقعات. ان سے بچے چھین لیے، ان سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے چھین لیے، مال چھینا، ان کے گھروں پر قبضے کیے. اور ان کی امانتیں کس کے پاس ہیں؟ میرے اور آپ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اچھا، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے جیسا مولوی ہوتا تو کوئی نہ کوئی ہیلا نہیں نکل سکتا تھا؟ کیوں جی؟ یہ ہمارے بیٹے ہیں صدیق صاحب، یہ کافی ان کو ہیلوں کا پتہ ہے. کوئی اس طرح کا ہیلا نہیں نکل سکتا تھا؟ آپ لوگ بھی ذرا غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے یہ کافروں کا محال ہے. کیوں جی؟ کافروں کا محال ہے اور ظالموں کا محال ہے، جنہوں نے ہمارے بھائیوں پر ظلم کیے ہیں. تو کیا ان کو یہ امانتیں واپس کرنی ہیں اور
یہ تو مال ہمارے لیے حلال ہے جی، اور کوئی نہ کوئی ہیلا بنا کر آپ آرام سے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ پیچھے کن کو چھوڑا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا۔ کہا ایک ایک امانت واپس کر کے آنی ہے تاکہ محمد رسول اللہ پر داغ نہ آئے کہ انہوں نے ہمارا ایک پیسہ بھی اس میں خیانت کی۔ یہ ہماری زندگی کیا ہے؟ تو میں صرف یہ بات اپنے آپ کو بھی، آپ حضرات کو بھی صرف تازہ کرنے کے لیے کہ ہم صرف تصویریں نہ نکالتے جائیں کہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اس کو سمجھ کر پڑھیں رسول اللہ۔ جب سے رسول اللہ آئے، آنے کا معنی ولادت نہیں، جب سے رسول بن کر آئے، آپ لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے، ہدایت بن کر آئے، اللہ کی حجت اور بینہ، حتیٰ تأتیہم البینہ، رسول من اللہ، اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے بینہ اور دلیل بن کر آئے، تو پھر ہمیں آپ کے ساتھ جڑنا چاہیے، آپ کی تعلیمات کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ عقیدہ ہم نے لینا ہے تو کہاں سے لینا ہے؟ رسول اللہ سے۔ عبادات لینی ہے تو کہاں سے لینی ہے؟ رسول اللہ سے۔ اگر ہم نے اپنے معاملات، اخلاق، کاروبار اور اپنا ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن یہ کہاں سے لینا ہے؟ رسول اللہ سے۔ کسی کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، کس سے لینا ہے؟ رسول اللہ سے۔ پھر یہ عمارت مدینہ قائم ہوگی اور انشاءاللہ مسلمانوں کی حالت بدلے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق دے اور ہم سمجھیں کہ محمد الرسول اللہ یہی ایک ذریعہ ہے، یہی ایک واسطہ ہے، یہی ایک واسطہ ہے، یہی ایک وسیلہ ہے۔ آپ واسطے اور وسیلے کے لفظ سے پریشان نہ ہوں۔ ایک ہے واسطہ فی العبادت، وہ بالکل ناجائز ہے، اور ایک ہے واسطہ فی الرسالت، فی اخذ الاحکام، تو وہ تو محمد فرق بین الناس، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ اور یہ منصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور اس پر عمل کی توفیق دے اور اس فکر کو آگے پھیلانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یہ تھے ہمارے شیخ محترم، اللہ ان کی کہی ہوئی ان پیاری اور میٹھی باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے شیخ کی زندگی میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، مال میں، اولاد میں، عزت میں برکت عطا فرمائے۔ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ دراز فرمائے۔ شیخ نے بڑی پیاری باتیں کی کہ ہمارا حال کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد سمعنا، تو آج وہ کون کون سے بھائی ہیں جو کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد داڑھی شیو نہیں کریں گے؟ جن کی داڑھی ہے وہ نہیں، جن کی داڑھی نہیں ہے جی، آپ نے دلائل سن لیے، احادیث سن لی، ابھی بیوی سے پوچھنا ہے یا اللہ کے ساتھ بات کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ مکہ کے اندر تفریق کب پیدا ہوئی؟ آپ کی ولادت سے، یا جس کو جواب ہے ہاتھ اٹھانا ہے، بولنا نہیں جی۔ مکہ کے اندر تفریق جو پیدا ہوئی مسلمان اور کافر کی، وہ آپ کی پیدائش سے ہوئی یا ولادت سے ہوئی؟ جی، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ ہی، آپ سفید ٹوپی والے بھائی۔ رسالت کا معاملہ شروع ہوا تب
وہاں تفریق ہوئی، جنہوں نے مانا وہ مسلمان کہلائے اور جنہوں نے آپ کے پیغام کو نہیں مانا وہ کفار کہلائے۔ یہودی سمعنا کے جواب میں کیا کہتے تھے؟ ہاتھ اٹھانا ہے، بولنا نہیں، بولنا نہیں۔ جی آپ کا ہاتھ بہت لمبا ہے ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں۔ آ جائیے۔ مسلمان کیا بولتا؟ ماشاء اللہ، تشریف لائیں، بارک اللہ فیک۔ ہمارے شیخ محترم نے چند صحابہ کے نام لیے جنہوں نے نماز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت رفع الیدین کی روایت کو امت تک پہنچایا۔ ان میں سے 5 صحابہ کے نام کون سنائے گا؟ جی بولو جی۔ اور کوئی بھائی؟ جی تشریف رکھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ماشاء اللہ۔ اور باقی 2 رہ گئے۔ رازا 2 آپ کو پٹھان بھائی ہونے پہ معاف کر دیے ہم نے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ چلو پھر آج کسی اور بھائی کو تحفہ دے دینا، جزاکم اللہ خیر۔ یہ جالیات غرب و دیرہ کی طرف